إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وقال تعالى نسري بعبادي ليلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی اقتدار و بادشاہت ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے جو ملک دینے والا اور ملک چھین لینے والا ہے حیات و موت جس کے قبضے قدرت میں ہے جس کے ہاتھ میں ہے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین و خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج 26 جنوری جسے یوم جمہوریہ کے نام سے منایا جاتا ہے، 15 اگست 1947 اور 26 جنوری
1950 ہندوستان میں رہنے والے انسانوں کے لیے دو اہم دن کہلاتے ہیں، اور اسی اعتبار سے ان دونوں دنوں کی اہمیتوں کا خیال کرتے ہوئے ہندوستانی پیمانے پر ان دونوں دنوں کو باضابطہ منایا جاتا ہے۔ یہ دو دن کیا ہے آپ کو معلوم ہی ہے۔ 15 اگست 1947 میں ملک آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 میں اس ملک میں جمہوری نظام لاگو ہوا۔ ایک طرف آزادی کی خوشی منائی جاتی، تو دوسری جانب یہاں کے باشیوں کو جو حقوق ادا کیے گئے ہیں، ان حقوق کے ادا کیے جانے پر خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح آپ جانتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر انگریزی سیاحوں نے یا تجارت کاروں نے ڈیرا جما لیا، حکومت قبضہ کر لیا۔ تقریباً 200 سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر آزادی ملی، اور پھر اس کے بعد جمہوری نظام کے قیام کے لیے کچھ لوگوں کو متعین و مامور کیا گیا کہ یہاں کے عوام و خواص کا خیال کرتے ہوئے ایسا دستور بنایا جائے جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے مراعات حاصل ہو، ان کی مذہبی چیزوں پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہو۔ چنانچہ تقریباً 2.5 سالہ مدت میں یہ دستور تیار کیا گیا۔ 26 نومبر 1949 میں پارلیمنٹ میں پیش ہوا، اسے منظوری دے دی گئی۔ پھر 26 جنوری 1950 میں اس کو نافذ العمل بنایا گیا۔ اسی مناسبت سے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ علامہ اقبال کی زبان میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ یہاں سر دکھایا جاتا ہے، تعداد دکھائی جاتی ہے، وزن معلوم نہیں کیا جاتا۔ انیس سو 50 میں یہ لاگو ہو گیا، اور یوم جمہوریہ کے طور پر 26 جنوری کو منایا جانے لگا۔ اب اسے یاد رکھیے، اس ملک ہندوستان پہ تقریباً مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، تقریباً 800 سال حکومت کی ہے۔ ان کی نااہلی کی بنیاد پر یہ حکومت چھینی گئی۔
آزادی سے غلامی میں تبدیل ہو گئی. لوگ آزاد تھے، غلام بن گئے. غلام کس طرح بنایا گیا، آزادی کس طرح ملی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اختصار سے کچھ باتیں یاد رکھیے. انگریز کچھ تشریف لائے ہندوستان میں تجارت کی غرض سے. ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام عمل میں لایا. آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ پیر پسارنا شروع کیا. انہی دنوں شاہجہاں زبردست بیمار پڑا. علاج و معالجہ کی صورتیں اپنائی گئی، شفایابی نہیں ملی. ان انگریزی تجار کے اندر کچھ ڈاکٹر بھی موجود تھے. ان سے ملاقات کی گئی، صلاح مشورہ لیا گیا، بحکم الہی وہ شفایاب ہو گئے. کہنا شروع کیا، کیا مانگتے ہو مانگو، مال مفت دل بے رحم. کہ تھوڑی سی جگہ ہمیں الاٹ کر دیا جائے تاکہ رہنے سہنے کی سہولیات ہو جائے. دے دیا. آہستہ آہستہ وہیں سے اس کا قبضہ جمانا شروع ہو گیا. عام طور سے تحریک آزادی کا تذکرہ 1857 سے کیا جاتا ہے، لیکن اب غور کریں گے تو 1757 سے یہ سلسلہ 100 سال پہلے تو شروع ہو چکا تھا. اس بنگال کی دھرتی پر ندیا میں پلاسی ایک جگہ ہے. اس پلاسی کی تاریخ آپ کو معلوم ہوگی. میر جعفر کی غداری کے نتیجے میں سراج الدولہ کو قید کیا گیا اور مار دیا گیا اور قبضہ جما لیا گیا. یاد رکھیے گا، اپنے لوگ جب غدار ہوتے ہیں تو جیتنا محال و مشکل ہو جاتا، ہارنا مقدر بنا دیا جاتا ہے. اور ذرا آگے بڑھیے گا تو 1799 کی بات آئے گی. ٹیپو سلطان کی شہادت کا واقعہ پیش آئے گا. وہاں بھی ایک غدار پیدا کیا گیا جسے میر صادق کے نام سے جانا جاتا ہے. جب میر صادق نے کہا تھا اب مقابلہ پورے طور سے زور و شور کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، سرنڈر کر دیا جائے، تو تاریخی جملہ کہا تھا ٹیپو سلطان نے، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے، یا 1 سال کی زندگی بہتر ہوتی ہے. لیکن غدر کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، ان کی پناہ کی جگہوں تک پہنچایا گیا. ٹیپو سلطان کو بھی شہید کر دیا گیا. کس کے ذریعے؟ اپنے ہی غدار کے ذریعے سے. تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے، 1831 کی بات آئے گی. تحریک شہیدین کا قافلہ، تحریک شہیدین کا قافلہ نے بھی جام شہادت نوش کیا. سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہما، ان دونوں کے قافلوں کو بھی جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کر دیا گیا. وہاں بھی کچھ لوگ تیار ہوئے تھے جنہوں نے غداری کی تھی. اس کے بعد پٹنہ صادق پور کے مولانا عنایت علی اور ولایت علی، انہوں نے کمان سنبھالی. پھر اس کے بعد 1857 کی بات آتی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اس ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں.
آج لوگوں کی نگاہیں مدارس پہ ٹکی ہوئی ہے. پتہ ہے وہ مدارس کے طلبہ جو قرآن حفظ کر رہے تھے، جو علوم نبویہ کو اپنے دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کر رہے تھے، جو مسجدوں مدارس کے چٹائیاں توڑ رہے تھے، جب ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، انہیں سمجھایا بجھایا گیا، اس آزاد ملک کو غلام بنایا گیا ہے، تمہیں اس کے لڑنا بھرنا ہے، انہیں ہتے لوگوں نے تیاریاں کی ہے. اور انہی علماء کی قربانیوں کا منہور منت ہے کہ ملک آپ کا آزاد ہوا ہے. یہ الگ سی بات ہے. اج علماء لوگوں کی نگاہ میں کچھ قدر نہیں رکھتے. آج بھی دیکھ لیجئے بڑے بڑے لیڈران آپ کے پاس موجود ہیں. اس گئے گزرے دور بھی لیڈروں کی بات پر عوام جمع نہیں ہوتے. ان لیڈروں نے بھی علماء کا سہارا لیا ہے. یہ الگ سی بات ہے جو لوگ بک جاتے ہیں اور بکنے کے نتیجے میں رام مندر کی افتتاح تک میں علماء چلے جاتے ہیں. لیکن سہارا انہی علماء کے لیے آتا ہے. یہ شکل ہے، یہ صورت ہے، یہ داڑھی ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ کرتا ہے، یہ جبہ و دستار ہے، انہی بھی لوگ جاتے بھی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کی قدر نہیں کرتے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کی بے انتہا قدر کرتے ہیں. اب اگر تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ درختوں پر علماء کی لاشیں ٹانگ دی گئی تھی. مسند درس افتاء پر جلوہ افروز اور مسجدوں مدارس کی ذمہ دار علماء کرام، انہیں باضابطہ پکڑا گیا، سولی پہ لٹکایا گیا، ان کی لاشوں کو درختوں سے جھلا دیا گیا تاکہ لوگ یہ دیکھیں جن کے پیچھے تم چل رہے ہو ان کا تو یہ حشر ہوا ہے، تم بھی ہماری مخالفت کرو گے تم بچ نہیں سکو گے. کوشش ہوئی، کچھ علماء نے جام شہادت نوش کیا، لیکن بعد والوں کے لیے باضابطہ راستہ ہموار کر دیا. اب غور کیجئے گا، تاریخ پڑھیے گا، یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی. یہ الگ سی بات ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ مسخ کی گئی اور علماء کی تاریخ تو اور زیادہ مسخ کر دی گئی. لیکن اگر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا آج لوگوں کی نگاہیں مدارس پر کیوں جھکی لگی ہوئی ہیں. تھوڑی سی توجہ دیجئے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. مدرسوں کو اسکول بنا دیا جائے، مدرسوں میں مدرسے کے نصاب تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کا نصاب بھی چلایا جائے. انجینئرنگ کے بچہ میڈیکل کی تیاری نہیں کرتا، میڈیکل پڑھنے والا انجینئرنگ تیاری نہیں کرتا ہے، دو سبجیکٹ ایک ساتھ نہیں لے سکتے، لیکن مدارس کے بچوں کے بارے میں انسان یہ تصور کرتا ہے وہ دین بھی سیکھے اور دنیا بھی سیکھے. کتنا بوجھ لے گا؟ جبکہ ملت کا حال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں. میں حقیقت بتلا رہا ہوں، آپ کے گھر میں 2 بچے، ایک لڑکا بڑا بریلینٹ ہے، بڑا ذہین و فطین ہے، اس کے سارے ناز و نخرہ کو برداشت کرتے ہیں، صبح نہا دھلا کر کے تیار کر کے ٹفن ساتھ میں دے کر کے گاڑی پہ بٹھا کر کے اسکول پہنچاتے ہیں. جو بچہ کسی لائق نہیں ہوتا اسے 2-4 تماچا لگاتے ہیں، صبح بیدار کرتے ہیں، اس کا منہ دھلا یا نہ دھلا، کپڑا جیسا پہنا رہے، مدرسہ اور مکتب کا راستہ دکھاتے ہیں. پھر ایسے مدارس کے طلبہ سے یقین کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کو سنوارنے والے بن جائیں گے. وہ تو اہل مدرسہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے کہ انہیں ٹھوک ٹھوک کر بیٹ بیٹ کر انہیں باضابطہ تیار کیا جاتا کہ مساجد کے ائمہ مل جاتے ہیں، مدارس کے مدرس مل جاتے ہیں. پھر بھی اگر مدرسوں پہ آپ کی نگاہ بد لگی ہوئی ہے، اس سے بڑی بدقسمتی اور کچھ نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی بدقسمتی کچھ نہیں ہو سکتی ہے. جو دین آپ کو سکھلاتا ہے، جو دین آپ کو پڑھاتا ہے، جو دیندار آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے مصلی امامت پہ کھڑا ہو کر آپ کی باتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، اب اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو علماء نے بعد اب تک قربانیاں دی ہے تو ہندوستان آزاد. جب دستور بنائے گئے تھے، دستور ساتھ کمیٹی میں علماء کرام کی شمولیت بھی تھی. یہاں کے لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھا گیا، مذہب کی آزادی دی گئی، سول لا اور کرمنل لا میں فرق کیا گیا،
کرمنل لا سے متعلق بات آئی کہ گورنمنٹ، اس کا سارا اختیار گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہو، لیکن سول لا سے متعلق یہ آزادی دی گئی، اپنے اپنے مذہب کے مطابق انسان عمل کرے گا اور فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے اسے جمہوری نظام کہا جاتا ہے۔ مگر قانون تو بنا، دستور تو بنا، اس طرح عمل نہ کیا جا سکا جس طرح عمل کرنے کی امید رکھی گئی تھی۔ ہر دور میں ستانے اور دبانے کی کوشش ہوئی، آپ کو معلوم ہی ہے۔ آج تو معاملہ ایسا ہوا، جمہوری نظام میں پبلک کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چن کر کسی انسان کو نمائندہ بنا کر پیش کر دیجئے جو آپ کے اقتدار کو سنبھال سکے گا۔ اسی لیے ووٹ کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایسے بھی لوگ ہمارے درمیان ووٹ دینے کی کیا ضرورت ہے، باطن نظام حکومت کا سپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں سپورٹ کرتے تو نکل جائیے آپ۔ تھوڑا سا مسئلہ بگڑتا ہے، کورٹ کچہری کا دورہ خود لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ ہم نے اپنا وقار کھو دیا، اس مناسبت سے ہمارا اعتبار بھی ختم ہو گیا۔ بہرحال آج اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچا ہوا ہے جو جمہوریت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، بلکہ اس جمہوری نظام میں منمانی کرنا ان کا شیوا بنا ہوا ہے۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کو آئے نظر اس کو مٹا دو۔ ساری پرانی یادگاریں ختم کی جا رہی ہے۔ 500 سالہ پرانی مسجد ڈھا دی گئی، آپ کو تاریخ معلوم ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آستھا کی بنیاد پر منمانی طریقہ اپنایا گیا، اسے توڑا گیا، اس کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، ایک حصے میں رام مندر تعمیر کی گئی، اور ملک کا وزیر اعظم باضابطہ فریق ثانی بن کر اس کی افتتاح بھی کر رہے ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ آخر یہ معاملہ ہوا کیوں؟ ہم مسلمانوں نے قرآنی آیتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اور یہ سورہ حج کی آیت، اللہ کہتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، چھوٹے چھوٹے گرجے گرا دیے جاتے، بڑا بڑا گرجا بھی گرا دیا تھا، یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی گرا جاتی، اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی منہدم کر دی جاتی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بے ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی اور اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقین اللہ بڑی طاقت والا، بڑا غلبہ والا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہاں لوگوں نے تسلیم کر لیا، خوش فہمی مبتلا ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے گا مان لیں گے۔ بھائی فیصلہ تو آپ کے لیے ہے، پھر الگ سے فیصلہ آنے کی بات، باضابطہ تیاری کی گئی، لوگوں کا مزاج بنایا گیا، لوگوں سے کہلوایا گیا، فیصلہ ہم ماننے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ سنا دیا گیا، فلاں جگہ پہ مسجد کی جگہ دی جاتی ہے اور فلاں جگہ پر مندر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ نے تسلیم کیا کیونکہ کہہ چکے تھے۔ آپ نے مقابلہ نہیں کیا، مسجد ڈھا دی گئی، مسجد چھین لی گئی، یا معاملہ ختم ہوا۔ غور کیجئے گا، یہ حکم قرآن نے کب دیا تھا؟ 1450 سال پہلے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ صرف ایک مسجد کی بات نہیں ہوئی، سلطانی جمہور ہے۔ جمہوریت اس جمہوریت کے معنی میں نہیں کہ سب کو لے کے چلا جائے، یہ بادشاہت کی شکل میں سے اپنایا گیا۔ اقتدار پہ بیٹھنے والا انسان اس نشے میں چور ہو گیا کہ جو چاہم کر سکتے ہیں،
اور ہم نے بھی اسے اجازت دے دی. 3 مسجدوں کا مسئلہ ہے، اس کے پیچھے 3000 مسجدیں شامل ہیں، اور پھر کتنی اللہ کو معلوم ہے. ابھی ایک مسجد گئی ہے سامنے آپ کے، کاشی بنارس کی گیان واپی مسجد ہے، پھر متھرا کی عیدگاہ ہے. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کوہن آئے نظر اس کو مٹا دو. تاج محل اگرچہ کسی نے بنایا اپنے بیوی کی یادگار میں، لیکن ہندوستان کے لیے بڑی اہم چیز ہے، آج اس کا بھی نام بدلا جا رہا ہے. لال قلعے پر جھنڈا لہرانے والے شخصیات وہ اپنے باپ کی جاگیردار سمجھتے ہیں. کس نے آپ کو دیا ہے؟ قطب مینار کس نے آپ کو دیا ہے؟ دلی کی جامع مسجد کس نے آپ کو دی ہے؟ ان چیزوں پہ غور و فکر کیا تو اندازہ ہوگا 800 سال میں مسلمانوں حکمرانوں نے یہ سارے تحفے آپ کو عطا کیے ہیں، جس پر ناجائز قبضہ کرنے کے نتیجے میں اسے گرانے اور ڈھانے اور اس کے نام تبدیل کرنے میں لگے ہوئے. یہ کون سا جمہوری نظام ہے؟ جمہوریت کو خون کر دیا گیا، اسے ذبح کر دیا گیا، مگر ہے جمہوری نظام. چونکہ ہم نے اس سلسلے میں کوئی اپنی کارکردگی پیش نہیں کی ہے. غور کیجئے گا، آزادی کے بعد مسلمانوں کو ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا جس پر اتفاق کیا جا سکے. دوسروں کے دم چھلے بنے ہوئے ہیں، انہی کے آگے پیچھے کر رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اللہ نے آپ کو امام بنایا تھا، لیڈر بنایا تھا، رہنما بنایا تھا، پیشوا بنایا تھا. آپ نے ساری رہنمائی پیشوائی کو پیچھے چھوڑ دیا اور دوسرے کے دم چھلے بن کے زندگی گزارنا شروع کر دیا. اگر کوئی انسان بولتا بھی ہے، حقیقت بیانی سے کام بھی لیتا ہے، تو کہتی ہے تو بی جے پی کا کام کر رہا ہے، یہ ووٹ کٹوا ہے، اس کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. آپ نے کیا کر دیا بھائی؟ کون سا بارہ آپ نے توڑا ہے؟ آج بدقسمتی کی چیز یہ ہے کہ 313 کی تعداد میں لڑنے والا مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوتا ہے، اور 32 کروڑ مسلمان یہاں رہ کے جھک مار رہے ہیں اور مکھی مار رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے اپنی شناخت کو برقرار نہیں رکھا ہے، بلکہ ہم دوسروں کے سامنے جھکنا اور احساس کمتری مبتلا ہونا اپنی شان اور اپنا شیوا بنا لیا ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کامیاب تم ہی رہو گے، سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن رہو گے. قرآن کا فیصلہ تو جھوٹا نہیں ہے، ہمارا ایمان جھوٹا ہے. قرآن کا اعلان غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. تاریخ میں اس کی مثالیں آپ کو ملتی ہیں، موجود ہیں. ہماری کثرت تعداد کے باوجود ہم اس سلسلے میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایمان ٹھکوسلا ہے، ایمان کا نام تو لیتے لیکن ایمان کا کام نہیں کرتے. غور کیجئے گا تو اندازہ ہو جائے گا، 2-4 روپیوں میں انسان کا ایمان بدلتا ہے. برادران وطن کی طرف سے، ملک کے ذمہ دار کی طرف سے، وزارت عظمیٰ پر فائز شخصیات کی طرف سے اگر اس قسم کے کارنامے ہوئے تو ہم تو اسے کہتے ہیں کہ ایسا غلط ہو رہا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی جگہ پر جسے اقتدار تھوڑا سا ملتا ہے وہ پرانے نقش قدم کو مٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، استحصال کرنے کی ناپاک سازشیں کرتا ہے، بے خبر سے اکھاڑنے کی نامسعود کوششیں بھی کرتا ہے. ارے بھائی یاد رکھیے گا، جس کے ذریعے سے کچھ رہنمائی آپ کو ملتی ہے، ترقی کے راستے آپ کو ملتے ہیں، تیار کردہ سامان آپ کو ملتا ہے، کسے باشد اس کی قدر آپ کو کرنی چاہیے. اور اگر ناقدری کرتے ہیں تو تاریخ تو دہرائی جاتی ہے، پھر آپ کے بعد بھی ایسے لوگ آنے والے ہیں جسے کان پکڑ کے آپ کو نکالیں گے اور پھر کہیں آپ کو عزت سرفرادی نہیں مل سکتی. تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ مزاجی سے غور کیجئے گا، گردن جھکا کے توجہ دیجئے گا. دوسروں پر ہماری نگاہ لگی ہوئی ہے، اپنے لوگوں کا حال کیا ہے؟ اس مسجد کی تاریخ اگر آپ سمجھیں، 36 سال آج میرا مکمل ہے اس مسجد میں الحمدللہ. 36 سال کم نہیں ہے. 36 سال میں اگر تنخواہ 35,000 دیا گیا،
لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے 35,000 تنخواہ. یہ نظر نہیں آتا کہ 35 سال میں 36 سال میں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. جس مسجد کی تعمیر کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، الحمدللہ وہ مسجد آپ کو تعمیر کر کے دیا ہے. اپنے گھر کے نہیں دی، گھر سے نہیں دیا، عوام و خواص سے مانگ کے دیا ہے. لیکن آج اس کی کوئی قدر و منزل آپ کی نگاہ میں نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اعتراض تو کرتے آپ، لیکن کیا اعتراض کرتے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. صرف مخاصمت میں اور مخالفت میں اور عداوت میں اس طرح سے بڑے ہوئے کہ حق ناک آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم نے لڑائیاں لڑی ہے، میرے خلاف کیس ہوا ہے صرف اس لیے کہ اس مسجد کو بچایا ہے. 7.5 کٹھا زمین سامنے موجود ہے کھولا باری کی شکل میں. کس کی ہے؟ وہ مسجد کی، قبضہ کر کے رکھا گیا. بغل میں چھوٹا سا مکان مکمن کوٹا کی شکل میں موجود ہے، اس کے لیے ہم نے لڑائی لڑی ہے، وہ مسجد کی موجود ہے. کہیں گے تو تکلیف ہوتی ہے، مسجد کے سامنے مسجد کی جگہ موجود ہے، اس پر بھی قبضہ کیا لوگوں نے، اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی. صرف بولا گیا تو کہا تمہارے سے بھی گنڈا گردی کرتے. بھائی ہم نے اپنے لیے نہیں کیا ہے. اس مسجد کو یہاں سے لے کر کے بہار نہیں لے آؤں گا، یہاں کے لوگوں کی میں نے کارنامہ انجام دیا ہے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اتنی سی بات میں کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے جس نے جو کام کیا ہے اس کے کام کی قدر کو سمجھیے، ورنہ آپ میں اور ان غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا جنہوں نے حکومت پہ ناجائز قبضہ کرنے کے بعد منمانی کرنا شروع کیا اور یہاں کی تاریخی مقامات کو گرانے کی تیاریاں شروع کر دی. اس لیے گزارش میری، جہاں کہیں بھی آپ رہیے، جس نے بھی آپ کے ساتھ تھوڑا موڑا احسان کیا ہے، اور اگر کسی نے ملت کے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، اس کی قدر شناسی زیادہ ہونی چاہیے. معمولی باتوں کی بنیاد پر لگائی بجھائی کر کے الٹی سیدھی حرکتیں یا الٹی سیدھے لغویات حرکتوں سے ملبس بتا کر کے الٹی سیدھی حرکتیں کرنا میرے بھائی اسلامی طریقہ نہیں ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا مطالعہ کیجئے. اس سلسلے میں رہنمائی قرآن کیا کرتا ہے. اللہ کے واسطے حقیقت حال کو سمجھیے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، ورنہ اللہ کے عذاب کا انتظار کیجیے. اور ہم نے دیکھا ہے لوگ اللہ کے عذاب سے دو چار ہوئے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہماری وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت کیا اور پکڑا ہے. کیسی صورتحال سے لوگ دو چار ہوئے ہیں. گریبان جھانک کے فیصلہ کرے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا حال خود جانتے ہیں. من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں. اپنے بارے میں فیصلہ خود کر لیجئے. بہرحال بات چل رہی تھی یوم جمہوریہ. اللہ کے فضل و کرم سے جمہوری نظام قائم ہوا. ہم اس کی قدر منزلت کو پہچان نہیں سکے، اپنا حق منوا نہیں سکے. ورنہ جس طرح دوسرے شہریوں کو یہاں رہنے کی اجازت ہے، اسی شان و شوکت کے ساتھ ہمیں رہنے کا یہاں کے دستور نے اختیار دیا، موقع فراہم کیا ہے. ہمیں اس کی تاریخ معلوم بھی نہیں ہے، اس کے دفعات ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اس بنیاد پہ ہم لڑ نہیں سکتے ہیں، ان کو بتا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم خاموش بنے ہوئے ہیں، تلوار چاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، چمچگیری میں لگے ہوئے ہیں، دین فروشی میں لگے ہوئے ہیں، ملت فروشی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے واسطے اس حقیقت کو سمجھیے اور اپنے مقام منصب کو جاننے کی کوشش کیجیے. اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. آمین. الہی جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے. جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی لائے تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.